رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت الصدیقۃ الشہیدہ واطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ صلوات پڑھیں محمد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جو مخصوص ایام ہیں اس سلسلے میں ان مجالس میں کچھ گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں خطبہ فدق کا ایک جملہ کہ جس میں بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہماری اطاعت ملت کے لیے نظام یا سسٹم ہے اور ہماری امامت یعنی ہماری لیڈرشپ قوم کو تفرقے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ضمن میں 2 دن گفتگو ہوگی اور ظاہر سی بات ہے کہ 2 دن میں یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، کچھ ہی معروضات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان دونوں گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دشمن شناسی صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں۔ آج کے اس زمانے میں دشمن شناسی اگرچہ دشمن شناسی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بہت سخت ہے، لیکن شاید چھوٹے بچوں کے لیے شناسی یعنی پہچاننا، دشمن کا پہچاننا صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے آئینے میں۔ دشمن کا پہچاننا ایک فن ہے۔ جب لوگ دشمن کے پہچاننے کے راستے میں بہک جاتے ہیں تو جو بھی وہ دشمن کے لیے کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہوتا ہے اور دشمن بھی کامیاب ہوتا ہے۔ بہت مشہور چیز ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بزرگان سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب پہلے کے زمانے میں چور گائے اور بھینس چرانے آتے تھے تو 2 لوگ آتے تھے، سنا ہوگا، مشہور ہے۔ ایک آدمی بھینس کے گلے کی گھنٹی کو کھول کے دوسری سمت میں جاتا تھا اور دوسرا بھینس کو لے کے دوسری سمت میں جاتا تھا۔ وہ جو گھنٹی کی آواز ہوتی تھی جب گھر والا نکلتا تھا تو وہ گھنٹی کی آواز کے پیچھے جاتا تھا، محنت کرتا تھا اپنی بھینس کو ڈھونڈنے کے لیے، دوڑتا تھا، پریشان ہوتا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد وہ دشمن سے دور ہوتا جاتا تھا۔ وہاں محنت کرتا تھا کہ جہاں اس کا کوئی ثمرہ یا فائدہ نہیں ہے۔
دوسری طرف سے جو اس کی بھینس گئی ہے، کہتے نہیں گئی بھینس پانی میں، واقعی چلی جاتی تھی. اگر وہ پکڑ بھی لے گا تو بہت سے بہت گھنٹی وصولے گا، بھینس تو گئی. کہ جو کہ بہرحال ظاہر ہے وہ چوروں کی پروگرامنگ ہے، اپنی پلاننگ ہے. آج کے بھی دشمن ایسے ہی ہیں. دشمن ہے کوئی اور، دکھایا کسی اور کو جاتا ہے تاکہ مسلمان گھنٹی کے پیچھے بھاگتا رہے اور اصل دشمن سے غافل ہو جائے. انشاءاللہ اس 2 دن کی گفتگو میں ہم اس بات کو پیش کریں گے. لیکن اگر یہ مثال ہماری واضح ہو گئی ہے، قرآن نے بتایا ہے. اب یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں اور آشنا نہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں. یہود و نصارہ نے پہچنوایا ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے. اب آپ بتائیے کہ ہماری عملی زندگی میں ہم یہود و نصارہ کو دشمن مانتے ہیں کہ مسلمان کو دشمن مانتے ہیں؟ گھنٹی مسلمانوں کی طرف بھیجی گئی، دشمنی یہود و نصارہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب یہ دشمن کے سلسلے میں مسلمانوں کی گمراہی، حتیٰ خود اپنے قوم کی گمراہی، تعجب کی بات ہے، اس مقام تک پہنچ گئی کہ آج ہمارے قوم کا جوان یہود و نصارہ کو دشمن نہیں سمجھتا ہے، اپنے مراجع کو نعوذ باللہ دشمن سمجھتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ یہ وہ گھنٹی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، گھنٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لہٰذا اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ دشمن شناسی ایک فن ہے، ایک سبجیکٹ ہے، بہت اہم سبجیکٹ. عالم اسلام میں سب سے پہلا قیام کی جو دشمنوں کے خلاف ہوا ہے، دشمنان اسلام کے خلاف ہوا ہے، وہ صدیقہ طاہرہ کا قیام ہے. اولین قیام. اور اس کمال کی حد تک ہوا ہے کہ بی بی نے بھرے دربار میں سب کے سامنے جا کے ساری حقیقتوں کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہے؟ خود یہاں پہ بھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے، اس جگہ پہ بھی یہی مسئلہ ہے. ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ بی بی کی تعلیمات سے ہم دشمن کی سنخیت، اس کے کام کی روش کو پہچانتے ہے نا. ہم نے کام کو نہیں پہچانا، نام کو پکڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نام کی بنیاد پہ آج کے واقعی دشمن نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا اور ہم دشمن سے غافل ہو گئے. اس فرق کو پہچانے آپ. ہم نے کام کے طریقے کو نہیں، دشمن شناسی نہیں ہے، پہچانا نہیں، نام یاد کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ نام کی بنیاد پہ. اور آج دیکھیں نا، بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسی سیرت پہ عمل کرتے ہیں جس پہ لعنت بھیجتے ہوتے ہیں، اسی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. دوسری چیز، دشمن جو خود صدیقہ طاہرہ کا دشمن تھا، مولا کائنات کا دشمن تھا، کس بنیاد پہ دشمن تھا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. کس بنیاد پہ دشمن تھا؟ جسم کی بنیاد پہ، گھر کی بنیاد پہ، پراپرٹی کی بنیاد پہ؟ نہیں، سیرت و کردار کی بنیاد پہ. وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا یہ سیرت و کردار ہے، یہ یہیں پہ رک جائے، منقطع ہو جائے، لوگوں تک نہ پہنچے. انصاف سے بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے آج کلاس میں یہ بات کہی ہے اور مختلف جگہوں پہ کہی ہے اور بار بار کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کے اس خطبہ فدق کو اٹھا کے دیکھا ہے؟ اتنا بڑا حادثہ ہے، روتے ہیں، واہ ویلا، حقیقت ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو بی بی نے خود پیغام دیا ہے، کیا کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بی بی کے پیغام کو دیکھیں تو بی بی کہہ کیا رہی ہیں؟ تو
اگر اس سیرت و کردار کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، نہیں اپنا رہے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، تو کام تو وہی ہوا جو دشمن چاہتا تھا۔ کس کی ہیلپ ہوئی؟ اسی لیے ہے کہ دشمن شناسی بہت اہم ہے، دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے، دشمن کے اہداف پہچانے، مقاصد پہچانے۔ دشمن کو نہیں پہچانیں گے تب بھی نقصان ہوگا، اور جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اہل بیت، ائمہ، ان کو نہیں پہچانیں گے تب بھی نقصان ہوگا۔ دونوں میں نقصان ہے، دونوں کو پہچاننا ہے۔ ان کو اس لیے پہچاننا ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہے، دشمن کو اس لیے پہچاننا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے خطرات سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور اگر جو دشمن کو نہیں پہچانتا ہے، وہ صفین میں امام علی کے ساتھ جنگ کرتے کرتے دشمن کی سازش کو جب نیزے پہ دیکھتا ہے تو علی جیسے امام کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دشمن شناسی نہ ہونے کی سزا یا اس کا نقصان اس حد تک پہنچا، علی کے ہوتے ہوئے، مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تو ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ لوگ جو علماء و مراجع کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پہ تعجب مت کیجئے، جب امام کے سامنے لوگ امام سے نگاہیں گھما لیتے ہیں، یہ تو پردہ غیب کا زمانہ ہے، اس پہ تعجب کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عدم معرفت کی بنیاد پہ، معرفت نہ ہونے کی۔ دشمن شناسی، دشمن کہتے کس کو؟ بہت سادی سی بات ہے، بہت سادہ سا سوال ہے، لیکن جب بھی کوئی چیز تھوڑا سا گنجلک ہو جائے، اس کے اندر کچھ ایسی الجھنیں پیدا ہو جائیں کہ جو حل نہ ہوں، تو انسان کو بنیاد سے جا کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جب ڈور الجھتی ہے تو سرا پکڑتا ہے آدمی، بغیر سرے کے نہیں سلجھا سکتا ہے، سرے کو پکڑے۔ دشمن کہتے کس کو؟ مصداق نہیں، عموماً لوگ کیا جانتے ہیں؟ مصداق تو معلوم ہے نا لفظ جس پہ یہ مفہوم صادق ہے۔ عموماً لوگ مصداق بتاتے ہیں، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں نہیں، یہ تعریف نہیں ہوئی، یہ مصداق ہوا۔ فلاں دشمن کیوں ہے؟ تعریف معلوم ہو جائے تو یہ طے ہو جائے گا کہ وہ ہے بھی دشمن کی نہیں ہے، کیونکہ کتنی جگہوں پہ تو یہ صرف جو ہے وہ سوء ظن ہے، غلط فہمی ہے کہ جب ہم کسی کو دشمن سمجھ رہے ہیں وہ دشمن نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ کام دشمن کا ہے، دشمن غافل کرتا ہے، دشمن غافل کرتا ہے۔ جس کو مثلا سنا ہوگا ایک زمانے میں ٹرین میں اگر جس کو لوٹنا تھا تو پہلے غافل کرتا تھا، یہ آپ کے غافل ہونے کا بعض اوقات جو چالاک دشمن ہوتے ہیں وہ غافل کرتے ہیں، وہ دیکھو یہ، وہ دیکھو دکھا کے، تو دشمن غافل کرتا ہے، یہ اس کے طریقہ کار میں سے ہے اور ہر مرحلے میں۔ تو سب سے بنیادی چیز کہ جس پہ گفتگو ہو اور جو ہمارے سمجھنے کی ہے بہت بیسک، وہ یہ کہ دشمن ہے کون، دشمن کہتے کس کو ہے، تعریف کیا ہے دشمن کی۔ دشمن ہر وہ ذات ہے کہ جس سے ہمارے منافع کو نقصان پہنچے۔ منافع شاید ہمارے جوانوں و بچوں کے لیے مشکل ہو، نفع سے ہے کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے، جو چیز ہم کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اس سے اگر نقصان اس کو پہنچ رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ خوب اور بھی تعریفیں ہیں اور تفصیل ہے، وہ ہمارے طالب علموں کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک مسئلے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کی کئی تعریف، اس میں کون سی صحیح ہے کیا، یہاں پہ اس گفتگو کا مقام نہیں ہے۔ دشمن وہ کہ جس سے منافع میں نقصان پہنچے، فائدے میں نقصان، اس کو دشمن کہا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز یہاں پہ یہ طے ہونا ہے کہ منافع کیا ہے، اس کا مصداق طے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو دیکھا جائے تو وہ سارے منافع چاکلیٹ میں دیکھتا ہے۔ اگر اس کے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سونا ہے تو کوئی بھی آ کے اس سے مانگے گا تو چاکلیٹ نہیں دے گا، سونا دے دے گا، ہے کہ نہیں ممکن؟ اس کو سونا نہیں پہچانتا ہے، چاکلیٹ پہچانتا ہے، اس کو اپنے منافع چاکلیٹ میں دکھتے ہیں۔
اس کی نہ پہچاننے کی بنیاد پہ سونے کی ضرورت اور قیمت نہیں کم ہوئی، اس کی اپنی پرابلم ہے، لہذا وہ چاکلیٹ کو بچا لے گا، سونے کو دے دے گا۔ حقیقت میں نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم اگر اپنے منافع کو نہ پہچانیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نقصان نہیں اٹھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پہچانیں گے تو پھر دفاع اور جو آگے کی کارروائی ہے کہ اگر وقت رہا تو ہم انشاءاللہ آج یا کل گفتگو کریں گے، نہیں پہچانیں گے تو کچھ نہیں، خوشی خوشی ہم دیں گے، ہاں ہاں لو، بچہ دے گا، چاکلیٹ نہ دو، چاکلیٹ نہ لو ہم سے، یہ سونا لے جاؤ، جاؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں اس سے۔ تو بچے کو کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ہے، محض بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے، بچے کو جاہل کہتے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے سن کے حساب سے اتنے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل کب کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کے اندر جس حد تک حد اقل علم ہونا چاہیے اور نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جاہل، ورنہ اصل تو سب جاہل ہیں، ہم سب جاہل ہیں۔ اور بچے کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ جب سب کے لیے کہا ہے، جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا گیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہماری تو ابتدا جہالت سے ہے، پھر آ کے ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ اس عمر میں عموماً بچے، تو یہ مثال ہے، لہٰذا وہاں پہ بچے میں اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل ہم میں ہے آ کے کہ ہم کس حد تک منافع کو اپنے پہچانتے ہیں۔ منافع کے مصداق کیا ہیں؟ کن چیزوں کو ہم اپنے منافع کہہ سکتے ہیں؟ لہذا آپ دیکھیے کہ آج کے اس دنیا میں، آج کے اس ماحول میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالش زمین کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے حالات ہمیں کوئی ایسا، خدا نخواستہ اگر کہیں یہ بات صادق آ جائے تو وہ صرف اتفاق ہے، ایسا کچھ، کیونکہ عموماً ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہوا تو ہم کسی کی طرف اشارہ، ہم صرف ایک عمومی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں پہ ایسے لوگ پہلے تھے، اس طرح کے لوگ اکثر تھے، اب کم ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کو چھوڑ سکتے ہیں، بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم زمین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، زمین کو چھوڑ سکتے ہیں، بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرق کیا ہوا؟ اس کو زمین میں منافع دکھ رہے ہیں، اس کو رشتے میں منافع دکھ رہے ہیں۔ فکر کا فرق ہوتا ہے، یہ انسان کی فکر کیسی۔ لہٰذا جب انسان کی فکر مادی ہوتی ہے تو اس کو سارے فائدے مادیات میں دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا دیکھا ہوگا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو دو چار پیسوں کے لیے لڑ لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، تعلقات خراب کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مادیات دن بہ دن لوگوں کے ذہنوں پہ اور فکروں پہ اتنا حاوی ہوتی جا رہی ہے کہ اب انسان ہر چیز کو پیسوں میں تولنے لگا ہے۔ اب یہاں پہ بیچ میں ایک الگ سے گفتگو ہے، لیکن بہرحال اس کے سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور ایسا نہیں کہ پوری طریقے سے موضوع سے باہر ہے، کہ در واقع انسان کی ویلو اور انسان کی ارزش قرآن اور مولا کائنات کے قول کی روشنی میں وہ اچھائیاں، نیکیاں، ویلوز جو اس کے اندر ہیں، اس کے بنیاد پہ قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، مولا کائنات کا بہت مشہور قول بھی ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، ہم نے کسی جگہ مجلس میں اس کو پیش کیا ہے۔ انسان کی ویلو مثلا کیسے طے ہوگی انسان کی ویلو کم ہے زیادہ؟ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اس پہ بڑی بڑی کانفرنس ہوئی ہے، علامہ تقی جعفری نے وہاں پہ جا کے امام کا قول پیش کر دیا، اور لوگ بہت دیر تک ڈیسک پیٹتے رہے اور تالی بجاتے رہے کہ عجیب بات، اتنی بڑی بات، ایک چھوٹا سا جملہ، ہر انسان کی ویلو جو اس کے اندر نیکی ہے اس کی بنیاد پہ، اتنی سی بات صرف مولا کائنات کی، اتنی سی بات ہے، یہ انسان کی ویلو ہے، یہ انسان کی منزلت ہے، انسان کا معیار ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں انسان کو کیسے بڑا چھوٹا سمجھا جاتا ہے؟ نیکیوں کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، عہدے کی بنیاد پہ، ہے نا، مسلز پاور کی بنیاد پہ، ایسے ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری فکریں تبدیل ہو گئیں، ہماری فکریں رشتوں کو چھوڑ کے مادیات کی طرف چلی گئیں، جو واقعی ویلوز ہیں ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ہم نے اپنے یہاں گفتگو ہو رہی تھی، جمعے کے خطبے میں ایک بات عرض کی تھی، جملہ آپ کے سامنے عرض کرتے چلے کہ بعض اوقات بعض لوگ مال کی بنیاد پہ جب ان کی عزت ہوتی ہے تو ان کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری عزت ہو رہی ہے،
بھائی یہ مال کی عزت ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ ساتھ میں ہیں، ہے نا. جیسے بعض اوقات آفیسر یا نیتاؤں کے ساتھ جو جاتے ہیں تو آفیسر کے لیے کھانا اور یہ وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ سمجھے کہ ہمارے لیے ہو رہا ہے تو غلط فہمی ہے اس کی، بھائی آپ کے لیے نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں، آپ کے مال کو سلام کر رہے ہیں. جس دن یہ مال آپ سے الگ ہوگا تو مال کے آگے سر جھکانے والے آپ کو چھوڑ دیں گے. فکر ہے نا، یہ فکر مادیات کی طرف جا رہی ہے. مادیات کی فکر رکھنے والے انسانی ویلوز کو نہیں سمجھ سکیں گے، لہٰذا ہم کو مادیات سے نکل کے جو ویلوز کے معیار ہیں ان تک جانا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. چونکہ ہماری فکر مادیات کی ہے، لہٰذا آج جب یہ طے ہوتا ہے کہ دشمن کون ہے تو ہم مادیات کی بنیاد پہ دشمن طے کرتے ہیں، ویلوز کی بنیاد پہ دشمن نہیں طے کرتے. لہٰذا دشمن شناسی میں سب سے پہلا جو ہم کو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا معیار ہی دشمن پہچاننے کا غلط ہوتا ہے. ہم نہیں پہچانتے ہیں دشمن کو. اگر بات ویلوز کی ہے انسان کے معیار کی، بات کو مختصر کریں، وقت بڑھ رہا ہے اور ہمیں بہرحال 2 دن میں کسی حد تک کچھ باتیں پیش کرنی ہے. اگر ہم معیار کو سمجھیں، یہاں پہ سوال، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں قیام کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو غلط تھی بی بی اس کو ختم کرنا چاہتی تھی؟ کون سی صحیح چیز کو بی بی لانا چاہتی تھی؟ کیوں؟ کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ حکومت کر رہے ہیں کرنے دیجئے، ہو تو رہی حکومت، کیا مشکل ہے؟ کرنے دیجئے. دوسری چیز یہ کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ بی بی کے قیام کو، یا حتیٰ خود کربلا کے قیام کو بعض اوقات محدود کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں. بڑی چیز کو چھوٹے آئینے میں دیکھتے ہیں، چھوٹے. مثلا کربلا نے نماز بچایا، صحیح ہے نماز بچایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف نماز نہیں بچائی ہے، ایک مکمل پیکج کو بچانے کی کوشش کی، اس میں ایک نماز ہے، اس کی ایک شق نماز ہے. صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے. اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے صدیقہ طاہرہ کے قیام سے، اس لیے کہ صلوات پہ محمد والے، اس لیے کہ کربلا پہنچتے پہنچتے اسلام میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ کافی تبدیلی آ گئی تھی. لیکن جس وقت صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا اس وقت عمل کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. آپ بتائیے کوئی آئی ہو تو؟ نماز بدلی تھی؟ نہیں. افطار کا وقت بدلا تھا روزے کے؟ نہیں. حج تبدیل ہوئی تھی؟ نہیں. کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. نعوذ باللہ. بی بی اس آدمی کو مہلت تو دیجئے کہ کچھ دن کام کر کے دکھائے کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے. ادھر آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی عہدے پہ آیا، بی بی نے قیام کر دیا. اہمیت سمجھیے کہ بی بی کیا دینا چاہتی ہیں اور کس لیے دینا چاہتی ہیں. کیا فرق محسوس ہو رہا تھا بی بی کو. جس دن ہم لوگ خالص اہل بیت کے در سے اسلام لے لیں گے اس دن قرآن اپنے وعدے کو پورا کر دے گا. ہم نے شاید یہ آیت اس سے پہلے جب گفتگو ہوئی ہے تو پیش کی تھی. قرآن مجید نے 3 جگہ پہ کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے. مسلمان اللہ کے دین پہ عمل کر کے دیکھے، یہ دین ہے یہ غالب آنے والا.
مشکل تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے طرف سے اس میں کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ہونا چاہیے، ہمارا دل ایسا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے نا، ہمارے خیال سے ایسا ہے. جہاں سارے مسائل ہماری ذات کی طرف آتے ہیں، وہیں سے دین کی شکل میں بے دینی ہو جاتی ہے. بے دینی بہت بری چیز ہے. دین کی شکل میں بے دینی ہو تو اور بری چیز ہے. بے دینی سے بچنا آسان ہے. یہاں کسی سے بھی کہیں شراب بری چیز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی کسی کو ماننے میں. ہوگی. جوا بری چیز ہے، کسی کو پرابلم ہوگی ماننے میں. لیکن جب دین کی شکل میں بے دینی حاکم شام نے پیش کی تھی تو علی جیسی ذات کو سمجھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی. آج انہی چیزوں کو لے کے تو اختلاف ہوتا ہے. جو لوگ مراجع کے خلاف ہیں، جو لوگ نظام ولایت فقی کے خلاف ہیں، جو لوگ ہمارے علماء کے خلاف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل کے معیار پہ دین کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ہمارے مراجع حقیقی دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو جب اپنی عقل کے معیار پہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. تو جو مشکل امام علی کو اس وقت دین بچانے میں پیش آئی تھی، یہ اسی مشکل کی قسم ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ امام علی جیسا تو نہیں ہے کوئی. کہاں امام علی اور کہاں یہ جو آج اختلافات ہیں و مسائل ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے. ائمہ کے مقابلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہی چیزیں پیش آئی تھی. آئیے بات کو سمیٹے. کیوں صدیقہ نے قیام کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو کیسے طے کر لیا کہ دشمن ہے؟ اصل جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق بنا. یہ کیوں قیام کیا ایک تفصیلی چیز ہے جو ہمارا دن میں درس ہوا تو انشاءاللہ کل بھی ہوگا، وہ بھی اسی موضوع پہ ہے، لیکن وہ ایک الگ جہز سے. وہاں پہ گفتگو اس پہلو پہ ہے کہ ولایت کو بچانے کے لیے، بی بی کا قیام ولایت کو بچانے کے لیے. ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ دوسرے پہلو سے ہم گفتگو کریں گے. کیوں بی بی نے؟ کیونکہ یہاں ہماری گفتگو دشمن شناسی کی ہے. بی بی نے کیوں قیام کیا تھا؟ ابھی جیسے ہی دیکھا کہ چہرہ بدلا، شکل بدلی، وقت نہیں، انتظار نہیں، کچھ نہیں، فوراً قیام کیا. اور ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت سرزنش کر کے اور کچھ احتجاج کر کے چھوڑ دیا ہو. نہیں، جتنے حالات پیش ہوئے بی بی نے حتی الامکان ہر ایک کے مقابلے میں قیام کیا. ذرا سا کوئی کمی کہیں چھوڑی ہو بتائیے. ایسے اتنی عظیم قربانیوں، یہ دین قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے. قربانی دو طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو اپنے لیے قربان کر دیتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے. مقابل میں ہمیشہ وہ رہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے دین کو قربان کیا ہے. یہ پہچانے. لہٰذا جیسے ہی حالات پیش آئے صدیقہ طاہرہ نے قربانی دی. اور یہ قربانی کم ہے کہ شکم کا بچہ شہید ہو جائے. تصور کریں یہ بی بی کے جہاں ایک طرف مصیبت ہے اور مصائب ہے، اور بی بی کا اپنا خود اس مرثیے پہ بھی گفتگو کریں گے جو بی بی کا مشہور مرثیہ ہے. کہ مفہوم دیکھیں کہ کس مصیبت کا اس میں ذکر ہے. جہاں اپنی جگہ پہ یہ مصیبت ہے وہیں پہ قربانی کی اہمیت ہے. اس میں پسلی میں چوٹ لگنا اور اس چوٹ کا امام علی کو احساس تک نہ ہونا، وہ بھی بعنوان شوہر، یہ بہت بڑی بات ہے. تصور کریں پسلی میں کسی کو چوٹ لگ جائے تو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن صدیقہ نے امام علی کو احساس نہیں ہونے دیا. مولا کائنات کے غربت کی بہترین مونس و مددگار اور ساتھی تھی صدیقہ طاہرہ. بہترین ساتھی تھی. تو ایک طرف دشمن کے مقابلے میں اتنا غیظ و غضب، دوسرا امام علی کے لیے اس حد تک قربانی. یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا کہ لوگ سلام، بی بی اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. ان حالات میں صدیقہ بھی مولا کائنات کی مونس و مددگار رہی.
ایسی کون سی چیز بی بی نے دیکھی تھی کہ جس کے لیے بی بی قیام کر رہی تھی؟ اور وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو بی بی کے علاوہ مدینے کے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ایک بھی بی بی کی نصرت کے لیے نہیں آیا؟ آپ بتائیں مدینے سے کتنے لوگ ہیں جو اس قیام کی حمایت میں آئے؟ یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسول نے 10 سال حکومت کی ہے، رسول جیسی ذات نے امت سازی کی ہے، انہوں نے رسول کے خطبے سنے ہیں، رسول کے اقوال سنے ہیں، رسول کی سیرت دیکھی ہے، عظمت فاطمہ کو دیکھا ہے، در فاطمہ کی عظمت کو دیکھا ہے، حسنین کی عظمت کو دیکھا ہے، مولا کائنات کی عظمت میں رسول کی زبان سے کلمات کو سنا ہے۔ 10 سال مسلسل سنتے ہوئے آئے ہیں، اور جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی ان سارے مسائل میں یہ ایسا خاموش ہوئے کہ جیسا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ بتائیے انصافاً ان خاموش رہنے والوں کو غلط کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ظلم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ یہ خاموش رہنے والے لعنت کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اگر 1400 سال پہلے کوئی اسلام کو مٹتا دیکھ کے خاموش رہ جائے تو لعنت کا مستحق ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی اسلام کو مٹتا دیکھ کے خاموش رہ جائے تو کیا وہ مستحق نہیں ہوگا لعنت کا؟ اسلام کے معیار نہیں بدلا کرتے ہیں، قانون نہیں بدلا کرتا ہے، سنت الہی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں۔ جہاں وہ غلط تھے اس کو محسوس کرنا اور پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں اسی کے آئینے میں اپنی ذمہ داریوں کو طے کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، اپنے وظائف کو سمجھنا اور اپنے فرائض کو محسوس کرنا۔ صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مسئلہ ہے، ابھی وہ یاد کیجئے مثال بچے کی چاکلیٹ والی، ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں چاکلیٹ، بچہ چاکلیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، سونا دینے کو تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سونے کی معرفت نہیں۔ جو لوگ اس قیام میں بی بی کے شریک نہیں تھے ان میں سے اچھے خاصے، سب کو نہیں کہیں گے، اچھے خاصے ایسے تھے کہ جن کو اس مسئلے کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا، بے بصیرت تھے، سب کو نہیں کہیں گے۔ اور یہ جو بے بصیرت تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی غلطی تھی، اس لیے غلطی تھی کہ تم اس امر کی، اس چیز کی اہمیت کو نہیں پہچانتے ہو، قیام کرنے والے کی اہمیت کو تو پہچانتے ہو۔ رسول نے اسی لیے تو پہچانوایا تھا۔ رسول صدیقہ طاہرہ کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہے۔ اگر یہ باپ کی طرف سے بیٹی کا احترام ہوتا تو آج بھی ہر باپ کہ جو سنت رسول پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، لیکن 1400 سال کی تاریخ میں ایک بھی باپ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظمت فاطمہ کی بنیاد پہ رسالت کھڑی ہوتی تھی، صدیقہ کی عظمت تھی۔ اس عظمت کو تو تم پہچانتے ہو۔ جہاں پہ ہم اصل مسئلے کو نہیں پہچانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دوا کے اثرات کو نہیں جانتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، اس لیے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہر چیز انسان پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ اسی لیے۔ اب آئیے، جہاں ذہنیں اور عقلیں محدود ہوتی ہیں وہاں پہ ہم چھوٹے معیار کے دشمن کو پہچانتے ہیں، بڑے معیار کے دشمنوں کو نہیں پہچانتے۔ بڑے معیار کے دشمنوں کو پہچاننے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، اس کا سہارا لے۔ بچہ اگر بڑے کا سہارا لے گا اپنے باپ کا تو وہ کہے گا بیٹا چاکلیٹ دے دو، سونا رکھ لو، اور نہیں سہارا لے گا تو سونا دے دے گا، چاکلیٹ رکھ لے گا، ہے نا؟ بچہ اگر باپ سے جدا ہو جائے تو اتنا نقصان اٹھا لیتا ہے، امت اگر امام سے جدا ہو جائے تو کتنا نقصان اٹھائے گی۔ ابھی ہم یہ بات کل عرض کرنے والے تھے لیکن آج بات آئی اشارہ کر کے چلیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ مراجع کے خلاف اور نظام میں ولایت فقیہ کے خلاف
کیوں اتنا لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امت کے لیے علماء باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. باپ سے الگ کرو تاکہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا استحصال کر سکو. دشمن شناسی ہے یہ، دشمن پہچانے آپ، دشمن کا کام ہے یہ. آپ نے تاریخ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ مشہور روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اصل روایت، چونکہ انہوں نے مثال پیش، اصل روایت میں مسئلہ نہ ہو. مثال جلدی سے سنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے نماز کا مزہ امام علی کے پیچھے اور کھانے کا مزہ حاکم شام کے دسترخوان پہ. سنا ہے نا؟ ان کے یہاں بھی معرفت نہیں تھی، ان کے یہاں بھی معرفت نہیں تھی. اس لیے کہ جب شکاری شکار کو پکڑنا چاہتا ہے تو جال کے ساتھ ساتھ دانہ بھی ڈالتا ہے. اور دانہ ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتا ہے. کسی کے لیے عہدہ دانہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے جواہرات دانے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے شہرت دانہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی دانہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے دانہ. اسی سے پھنستا ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ حاکم شام کے ہاں دانوں کی کمی نہیں تھی. شکاری دانہ ڈالتے وقت جب یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں کیسا جانور پکڑنا ہے، دانہ بھی اسی حساب سے ڈالتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہر شکار کو ہر دانہ پسند نہیں ہے. اس کے مزاج کے حساب سے دانہ ڈالتا ہے نا. مچھلی پکڑنے والے اس کے کانٹے میں کچھ اور لگاتے ہیں، چڑیا پکڑنے والے اس کے لیے کچھ اور رکھتے ہیں، شیر پکڑنے والے کچھ اور رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے کچھ اور رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے افراد کو پھانسنے کے لیے بھی الگ الگ چیزیں رکھی جاتی ہیں. اسی لیے، اور یہی وجہ ہے، یہ بات آئی ہے، ہم یہ خود ایک موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غلط جگہوں پہ، غلط دسترخوان پہ، غلط افراد کے ایک لقمے سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا ذہنوں میں یہ فکر پیدا ہونا کہ بھلے ہی نماز تو علی کے پیچھے اچھی ہے لیکن کھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک راستہ ہے اس کے لیے کہ جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر تھوڑا سا غور و فکر سے آپ دیکھیں، ہم بہت طولانی گفتگو نہیں، بہت جلدی اس بات کو پیش کریں جس کے لیے ہم نے یہ جملہ پیش کیا ہے روایت کہ تھوڑا سا آپ غور و فکر سے دیکھیں تو اس بات پہ ہم لوگ بس دیکھیں، تاریخ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کے ہم لوگ ہنستے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، کیسے کیا کیسے کیا. ایسا نہیں کہ آج کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت سی چیزوں میں حالات بدتر ہیں. اس زمانے میں لوگوں کے اندر یہ شعور تھا، پھر بھی اگرچہ یہ غلط ہے، یہ بات ہم کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شعور تھا کہ نماز کہاں اچھی ہے اور کھانا کہاں اچھا ہے. آج جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے نماز بھی وہیں پڑھ لیتے ہیں. بدتر ہوئے یا بہتر ہوئے؟ یہ تو مثال ہے کہ لیکن اس مثال کے پس منظر میں جائیں تو بہت کچھ ملے گا. اگر اس کھانے کو آپ دانے کے پس منظر میں دیکھیے تو جہاں دانہ مل جاتا ہے سارا دین وہیں کا ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، اسی زمانے کی بات ہے. دانہ مل جاتا ہے تو لوگ بی جے پی کی بھی واہ واہی کرنے لگتے ہیں. اب اس سے زیادہ بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے کی چیز ہے. اس سے زیادہ بدتر حالات تو نہیں ہو سکتے ہیں. اس زمانے والوں کو معلوم تھا کہ ہم کو بنوان دین ان کی واہ واہی نہیں کرنی ہے. تو بہرحال یہ دشمن شناسی میں بہت بڑی پرابلم تھی، آج ہم کو پہچاننا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر دشمن کو پہچانے کیسے؟ منافع سے پہچانے. منافع جہاں خطرے میں ہوں گے وہ دشمن ہے. منافع کا مصداق کیا ہے؟ بات کو شروع سے کریکٹ کریں تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے.
منافع کا معیار کیا ہے، منافع کا مصداق کیا ہے؟ منافع کا معیار و مصداق عقل سے طے ہوتا ہے، علم سے طے ہوتا ہے، فکر سے طے ہوتا ہے، شعور سے طے ہوتا ہے۔ اپنے علم و فکر و شعور کو بلند کرے۔ جب علم و فکر و شعور بلند ہوگا تو منافع بلند دکھائی دیں گے۔ پھر یہاں پہ ہم بیچ میں ایک بات عرض کر کے چلیں کہ آج بہت سارے لوگ دین کو مادی منافع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پڑھ لو تو یہ ملے گا، وہ پڑھ لو تو مادی اعتبار سے نہیں معلوم آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا۔ عموماً ہر کچھ دنوں پہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو تو یہ ہوگا، فلاں کر دو، فلاں صدقہ نکال دو تو یہ ہوگا، کوئی بھی اس کے آگے پیچھے سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ لوگوں کی مادی فکر کی تربیت ہے جو دن بدن کی جا رہی ہے۔ یہ جال ہے جس میں ہم پھنس رہے ہیں۔ یہ کوئی چیز بلا وجہ نہیں آتی ہے۔ جس چیز کا عالم اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے تو گڑھی گئی ہے۔ کیوں گڑھی ہے کسی نے؟ اس نے بھی اپنے منافع کے لیے ہی گڑھی ہے، آپ کے منافع کو خطرہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے گڑھی ہے۔ اس کا مطلب کہ آج ہمارا فکری معیار اور شعور اتنا پست ہو گیا ہے کہ جس نماز سے ہم کو اللہ کی مرضی مل سکتی تھی، اس نماز کو ہم مادی منافع کے لیے پڑھنے لگے ہیں۔ پست ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم؟ قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ جس نماز کے بدلے میں ہم کو کائنات کی سب سے بڑی چیز مل سکتی تھی، اس نماز کو ہم دنیاوی منافع کے لیے پڑھنے لگے۔ نماز ایک مثال ہے، ورنہ فلاں دعا یہ کر لو وہ کر لو، بہت سی چیزیں ہیں جس کا اصلاً اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ دین کے نام پہ کروا رہے ہیں اور کرنے والے کر بھی رہے ہیں۔ کوئی شعور نہیں کسی کے اندر، کوئی جو بھی ہو۔ یہ اسی لیے پہلے علماء سے الگ کیا گیا، اب جاؤ ایک میں تو علماء سے چیک تو کراؤ کہ آیا اس کا دین میں کوئی مقام ہے کہ نہیں، کوئی خانہ ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے، کچھ نہیں، جو دل چاہے کر لیا۔ یہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کل اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو انسان کے فکر و شعور، اس کا مطلب یہ کہ فکر و شعور ہمارے اور پست ہوئے۔ جب فکر و شعور پست ہو کے مادیات کی طرف گئے ہیں تو اب ہم کو مادی منافع نظر آ رہے ہیں، ویلوز کے منافع نظر نہیں آ رہے۔ اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ بی بی کا جملہ ہم نے کیا آپ کے سامنے پیش کیا؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت تمہارے لیے سسٹم ہے، ہماری اطاعت تمہارے لیے سسٹم ہے۔ کیا مطلب؟ سسٹم کسے کہتے ہیں؟ نظام کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ حقیقت ہے ہم سوال نہیں کر رہے ہیں آپ سے، لیکن ہم اتنا چاہتے ہیں کہ بستر پہ جا کے سوچئے گا کہ کس آج کی ہماری زندگی میں، آج ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے بی بی کی سیرت کس حد تک سسٹم ہے۔ کتنا ہم نے بی بی کی سیرت کو پڑھنے اور پہچاننے کی کوشش کی، کتنا ہم کو بی بی کے اقوال معلوم ہے۔ خطبہ فدق کے لیے ہم نے کہا نا، کتنے لوگوں نے پڑھا؟ پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ساری پرابلم تو مثلا امریکہ کی ہے، اسرائیل کی ہے، MI6 کی ہے، اورینٹلزم کی ہے۔ صحیح ہے، لیکن راستہ تو ہم نے دیا ہے نا۔ کمزور تو اپنے آپ کو، باؤنڈری ہماری کمزور ہے، تالا ہمارا کمزور ہے۔ چور اگر گھسا ہے غلطی اس کی ہے، لیکن باؤنڈری بنانے اور تالا لگانے میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہم نے چھوڑی ہے۔ جب ہمارے پاس اہل بیت کا دیا ہوا سسٹم نہیں ہوگا تو اب اگر MI6 اپنے سسٹم کو لا کے اس میں انسٹال کر دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اب اگر اورینٹلزم آ کے اپنی باتوں کو وہاں پہ رکھ دے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ مشکل تو ہماری طرف سے۔ یہ وہ امر ہے کہ جس کے لیے بی بی نے قیام کیا ہے فوراً، ہے نا۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ در واقع اسلام اس سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو
اس کے خلقت کے مقصد تک پہنچاتا ہے. سسٹم اور نظام راستہ ہے اور ہم کو اس راستے پہ عمل کر کے مقصد تک پہنچانا ہے. بہکانے والا آ کے کہتا ہے مثلاً بالفرض آپ کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے تو ظاہر لکھنؤ کے لیے ایک ہائی وے ہے، راستہ ہے. دشمن آپ سے آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ لکھنؤ مت جائیے، لکھنؤ چلنا ہے ہم لوگوں کو. لیکن جس سڑک پہ لے کے گیا وہ سڑک کہیں اور کی تھی، اور پورے راستے یہ کہتا رہا کہ ہمیں لکھنؤ چلنا ہے. پورے راستے یہ کہتا رہا کہ ہم لوگ لکھنؤ چل رہے ہیں، لیکن راستہ اس نے بدل دیا. پہنچ جائیں گے لکھنؤ. لکھنؤ کہنے سے کوئی لکھنؤ نہیں پہنچتا ہے، اس کے راستے کو اپنانا ہوگا. اللہ کہنے سے کوئی صرف اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے کو اپنانا ہوگا. شیطان نے اسی راستے پہ بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے، اسی راستے پہ بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ بھی طے ہو گیا کہ اللہ کے مخلص بندوں کو کوئی نہیں بہکا سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لاکھ شیطان راستے پہ بیٹھ جائے، اگر اہل بیت کے نظام کو اپنا لوگے تو دنیا کا کوئی شیطان تم کو نہیں بہکا سکتا ہے. اسی لیے بی بی نے کہا کہ اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے سسٹم ہے. تم کو ہر آدمی اس سسٹم سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، سسٹم سے بہکانے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، دین کے نام پہ بے دین بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن صرف ہماری پناہ میں آ جاؤ. اہل بیت سے توسل، اہل بیت سے تمسک، اہل بیت سے رابطہ اسی لیے ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کر لو. اگر ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں گے تو چاہے وہ آج کا امریکہ یا اسرائیل ہو یا گزرے ہوئے شیطان ہو، چاہے وہ ابلیس جیسا شیطان ہو، کسی کی مجال نہیں جو ہم کو بہکا دے. عالم اسلام میں اسلام کے نام پہ کتنی حکومتیں ہیں، لیکن سب کی قلعی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، سب کی حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے. اتنا شرک کرنے والا آج شراب بیٹھا بیچ رہا ہے اور جوا کھلوا رہا ہے نا. مرکز اسلام میں بیٹھ کے شراب بیچ رہا ہے اور جوا کھلوا رہا ہے، نہ کیا کیا کر رہا ہے کہ ہر سب کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن صرف ایک ایسی حکومت ہے کہ جو اہل بیت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، ہر طرف سے فشار اور پریشر ہے، لیکن آج تک کسی کی مجال نہیں کہ جو اس راستے سے الگ کر لے. یہ اہل بیت کے نظام کی برکت ہے. وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہمارے لیے ہماری اطاعت تمہارے لیے نظام ہے. اس نظام کو اپنا لیا. اب دشمن کبھی لالچ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تکلیفوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والوں کے لیے نہ لالچ کوئی نئی چیز ہے، نہ تکلیف کوئی نئی چیز ہے. تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ فاقے کی عادت تو ہماری کربلا سے موجود ہے، اور بلکہ اس سے پہلے شیب ابو طالب میں فاقہ کیا ہے. اگر فاقہ نہ ہوتا تو اسلام پروان کیسے چڑھتا؟ نظام ہے، یہ سسٹم. یہ مسئلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ فلاں کر رہے ہیں اچھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم کریں تو ہم اچھے. واقعی ہمارے اندر شعور نہیں ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارے لیے ویلیوز کیا ہے. اور جب ہم ویلیوز کو نہیں پہچان سکتے ہیں تو دشمن کو بھی نہیں پہچان سکتے. اور جب دشمن کو نہیں پہچان سکتے تو کیسے بچیں گے دشمن سے؟ لیکن اتنا بہترین راستہ ہے. پھر مثال دیں، اور وقت ہو رہا ہے، بس ہم اپنی بات کو یہاں پہ ختم کریں. انشاءاللہ کل اسی جگہ سے بات آگے بڑھائیں گے. مثلاً دو خاندانوں میں، دو لوگوں میں، دو گھروں میں جھگڑا چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کسی میں ہو، مومنین میں نہ ہو، مسلمانوں میں نہ ہو، حتیٰ عام انسان میں بھی نہ ہو. اچھی چیز نہیں جھگڑا. اسلام نہیں کہتا کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی چیزوں کے لیے جھگڑا ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس پہ جھگڑا کیا جائے. عام طور سے لوگ جن چیزوں کے لیے لڑتے ہیں ان میں سے کوئی شروع میں ہم نے یہی تو عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس پہ لڑا جائے، اور جس پہ لڑنا چاہیے اس پہ کوئی لڑتا نہیں. چاکلیٹ پہ لڑتے ہیں، سونے کو چھوڑ دیتے ہیں. خیر،
دو گھروں میں بالفرض دو خاندانوں میں جھگڑا ہے، بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، بچوں میں شعور نہیں ہوتا، لہٰذا ان دونوں جھگڑا کرنے والوں کے بچے آپس میں ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ لیکن جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تو ان کو میراث میں دشمنی مل جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا ان کا خاندانی جھگڑا ہے، فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ شرمندگی کی چیز ہے، فخر سے کہتے ہیں، حتیٰ اس موقع پہ کہ جب ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ جھگڑا ہے، اس وقت بھی کہتے ہیں ہمارا ان کا خاندانی جھگڑا، ہمارے ابا نے ایسا کہا ہے، ہمارے چچا نے ایسا کہا ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی انسان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ اصل جھگڑے کو پہچانے، تو وہ جھگڑا کرنے والوں سے جھگڑے کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ چیز مادیات کی بنیاد پہ ہے تو بہت غلط ہے، بہت مذموم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہی چیز جو انسانی ویلیوز کی بنیاد پہ ہے تو بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم ویلیوز کو نہیں پہچانتے، ہم جھگڑے کے سبب کو نہیں پہچانتے، ہم نہیں پہچانتے کہ دشمن شیطان ہمارا دشمن ہے، تو کم سے کم جن لوگوں نے دشمنی پہچانوانے کی ذمہ داری لی ہے، ان سے پہچان لیں کہ ان کا کون کون دشمن ہے۔ جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ائمہ کا دشمن ہے وہ ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا دشمن ان کی ذات کا دشمن نہیں ہے، ان کے نظام کا دشمن ہے۔ اگر آج ہم اسی نظام پہ عمل کریں گے تو اہل بیت کا دشمن ہمارا بھی دشمن ہوگا ہی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے اہل بیت کا نظام چھوٹ رہا ہے، تبھی تو دشمن نہیں ہے، تبھی تو دشمن نہیں ہے، ورنہ اگر اسی نظام پہ عمل کرتے تو حتماً دشمن ہوتا۔ تو کم سے کم اس راستے سے اگر ہم دشمن، دوسرے الفاظ میں کہا جائے ایک جملے میں کہ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانتے تو جو لوگ دشمن کی معرفت رکھتے ہیں، دشمن شناس ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کے دشمن کو پہچانے۔ بس ہم نے یہاں پہ اپنی گفتگو ختم کی، چند جملے صرف مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ انشاءاللہ کل اسی جگہ سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگرچہ یہ جو مصیبتیں ہم بیان کرتے ہیں، ہم نے وعدہ کیا نا کہ صبت علیہ پہ کچھ جملے، یہ جو مصیبتیں ہم بیان کرتے ہیں، خود اہل بیت کی نگاہ میں یہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے، خود اہل بیت کی نگاہ میں یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت نہیں۔ جب یہ ابھی بیچ میں ہم نے صرف تحلیل کے لیے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے یہ ذکر کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صدیقہ کی پسلی پہ زخم لگا ہے نا، سنتے ہیں آپ آنکھوں، ظاہر سی بات، ایسی تکلیف ہے، عشق ہے ہم کو۔ یہ اہل بیت کی نگاہ میں بڑی مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روئیں نہیں، آنسو نہیں بائیں، نہیں، ہم کو عشق ہے۔ جب بھی مصیبت کا ذکر ہوگا ہمیں تکلیف ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، روئیں گے، لیکن اس سے بڑی بھی مصیبت تھی جو اہل بیت کی نگاہ میں تھی۔ صرف ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت دروازے میں آگ لگی اس وقت بی بی نے کہا صبت علیہ مصائب، جلتا ہوا دروازہ گرا، اٹھی، اٹھنے سے کے بعد سب سے پہلے ابوالحسن کہاں ہے، چادر لی دربار میں پہنچ گئی۔ اس سے سخت وقت شاید ہی کوئی رہا ہو صدیقہ کے لیے کہ جب ایک طرف سے شکم کا بچہ ساقط ہو چکا ہے، پسلی میں چوٹ لگی ہے، لیکن اٹھتے ہی سب سے پہلی فکر کہ ابوالحسن کہاں ہے، ولایت کا تحفظ ہے۔ بی بی آپ نے اس مصیبت کے وقت پہ نہیں کہا، پھر آپ نے کون سی ایسی مصیبت تھی کہ جس پہ کہا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، صبت علیہ مسرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جو اگر روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان محترم، یہ سوچنے کی چیز ہے، دعوت فکر ہے۔ اس کا مطلب کہ صدیقہ کی نگاہ میں اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت تھی کہ جو مصیبت صدیقہ کے لیے بہت سخت تھی۔ پسلی کے ٹوٹنے کے آپ کو ہم وہ جلدی سے وہ روایت چند جملے سناتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بی بی پہ ظلم کیا گیا۔
کہ خود وہ شقی کہتا ہے کہ جس وقت ہم لوگ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں اور دق الباب کیا ہے، چاہا کہ دروازہ کھلے، آج صدیقہ دروازے پہ آئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے صدیقہ اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے کہ صدیقہ امام علی سے کہیں کہ ابو الحسن آپ آج دروازے پہ نہیں جائیے، آج ہم دروازے پہ جائیں گے۔ یہ بی بی کے لیے سخت ہے، محسوس کریں، کیونکہ یہ ہر دروازہ نہیں ہے، فاطمہ کا دروازہ اور دوسرے دروازوں میں فرق ہے۔ ابو الحسن کو روکا، صدیقہ دروازے پہ آئیں، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو، کہا نہیں نکالیں گے، کہا اس دروازے پہ ہم آگ لگا دیں گے، لکڑیاں جمع کریں گے، کہا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، جہاں حسنین جیسے شہزادے رہتے ہیں، کہاں آگ لگا دیں گے۔ عزیزان محترم، فاطمہ تھی، راوی لکھتا ہے کہ فاطمہ دروازے کو بہت مضبوطی سے پکڑے تھی۔ دشمن کہتا ہے کہ ہم نے لکڑیاں جمع کیں، اور روایت میں ہے کہ فاطمہ کے دروازے سے آگ اور دھواں اٹھنے لگا، لیکن ابھی بھی دشمن چاہتا ہے کہ دروازے کو دھکا مار کے کھولے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری نگاہ پڑی، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے دروازے کو پکڑے ہیں، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا۔ کہتا ہے کہ ہم نے تازیانہ لیا اور تازیانے سے بہت شدید چوٹ لگائی، اتنی زور سے مارا کہ فاطمہ کی چیخ نکلی۔ تڑپ کے فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا۔ اب جو ہم نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا، ہائے رسول کی بیٹی، پیچھے دیوار، آگے سے دروازہ، در و دیوار کے بیچ میں رسول کی بیٹی پس گئی۔ اب ایک مرتبہ جب غش سے آنکھ کھلی تو دنیا تاریک ہو چکی تھی، محسن بدن میں شہید ہو چکے تھے، پسلی زخمی ہو چکی تھی، ابو الحسن کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اس عالم میں فاطمہ اٹھی، چادر کو سر پہ ڈالا اور ابو الحسن کو بچانے کے لیے نکل پڑی۔ عزیزان محترم، بی بی کی یہ تکلیف سب کو سمجھ میں آ گئی کہ بطن کا بچہ شہید ہو گیا، لیکن بی بی کی یہ تکلیف کسی کو نہیں محسوس ہوئی کہ بی بی کی پسلی ٹوٹی تھی۔ یہ راز اس وقت کھلا جب ابو الحسن غسل دے رہے تھے، درمیان غسل آواز نکلی۔ بعد میں جب سلمان نے پوچھا تو مولا نے کہا، اے سلمان، فاطمہ ہمارے درمیان سے چلی گئی، لیکن یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ پسلی شکستہ ہے۔ ہائے کس طریقے سے یہ زندگی گزاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع الشہداء۔